آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل گیا قبول فرمائیں۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ان سب کو بھی پڑھنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ لائے ہوں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں گزارتے ہیں، پھر اپنے سے اچھا پڑھنے والوں کے حوالے میں پر اولیاء کی مدد۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ بڑی اجازت دے کے نوکری شروع کی ہے، صورتحال آپ تمام سامعین دیکھ سکتے ہیں، وقت آپ کے سامنے ہے۔ وقت میرا تھا، جناب ناہید جگ صاحب کو تشریف لے آئے، سیدھا ممبر پہ تونے پڑھنا پڑا، اور اس کے بعد کبھی ماحول آپ بس حاضری جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس سے بھی کم آپ کو سلام کرنے والی آئیں گے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ ایڈا وڈا مجمع ہے، ایڈی سونی دعات تے دعا ہے، پہلا مصرع میں پڑھ چکے ہیں، چلو جتنی دعا بن دی ہے اتنی خوشی من دے بیٹھے۔ دوسرے مجمع میں ایک بندہ اٹھ کے کہتے علی کے پاس عسکری میں شیعہ گھر کا بچہ ہوں اور میرے درمیان حسین ضامن ہے، مجھے بات کا مزہ نہیں آیا، میں مولا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا، زندگی بھر تیرے علاقے میں نہیں آؤں گا، اگر حق بنا تو مجھے دعا کر دیں، داد بھلے اپنے پاس رکھیں۔ یہ آج عسکری نہیں، 1400 سال پہلے میرے مولا حسین فرما گئے تھے، زمانہ یہ بات یاد رکھے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ یہ مشکل بات کے خریدار بیٹھے ایک کو بند کر لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے میرے جوان بھائیوں، یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، داد فضائل تمام چیزیں لیکن ریسرچ اپنی جگہ پہ۔ 28 رجب کو میرے مولا حسین نے گل شروع ہو گئی، یہ تھوڑی دیر خدے میں گل شروع کر بیٹھا۔ 28 رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا، میرے محترم یہ 27 رجب کا واقعہ ہے۔ 27 رجب کو مدینہ منورہ میں دربار ولید میں میرے مولا حسین کو بلایا گیا۔ جب دربار میں اطلاع پہنچی کہ حسین تشریف لا رہے ہیں تو تاریخ کہتی ہے ولید جو صاحب دربار تھا اس پہ اللہ اور اللہ کا رسول لعنت کرے، اس نے تمام درباریوں کے ساتھ مل کے پلان کیا، منصوبہ بنایا کہ علی کا لال ہمارے دربار میں آ رہا ہے، ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تو حسین جب دربار میں داخل ہو تو کوئی حسین کے احترام میں نہیں اٹھے گا، اور دوسرا منصوبہ یہ تھا جو دربان دروازے پہ تھے انہیں حکم، گل شروع ہو گئی ہے، جو دربان دروازے پہ تھے انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم لوگوں نے دروازے کے آگے سے پردہ نہیں ہٹانا، علی کا لال خود اپنے ہاتھوں سے پردہ اٹھائے گا، نیچے سے سر جھکا کے گزرے گا، پردہ اٹھا کے جھک کے گزرے گا، ایسے علی کا لال ہمارے سامنے جھک جائے گا، ہم خود ہی حسین کو پریشرائز کریں گے۔ اے جڑے دو چار جوان میرا ہاتھ بن کے بیٹھے ہو، ہاتھ کھولو تو ہاتھ چاہو، گل میری شروع ہو گئی ہے تو یا نہیں آلی تو سوچو تو پہلے ممبر چڑھتا پیا۔ یہ دو منصوبے تھے، ایک کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا اور دوسرا دربان دروازے سے پردہ نہیں ہٹائیں گے، حسین خود ہٹائیں گے تاکہ حسین کی عزت میں کمی ہو اور حسین کو پریشرائز کرے۔ تاریخ کہتی ہے وائے روب امامت، یہ دو منصوبے اندر تو تیار تھے، لیکن جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، میرے امام پردے کی اس جانب تھے، میرے امام کو اندر کے حالات کا پتہ چلا، علی کے لال نے کچھ نہیں کیا، علی کے لال نے بس پلک جھپکی، دور سے ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا، علی کا لال دربار میں داخل ہوا اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ظالم تو نے دیکھ لیا، تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ بڑی جلدی، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے خطیب ممبر سلونی کی اولاد، اب علی کے بچوں سے اچھا کلام کرے تو کون کرے؟ حسین بادشاہ کے جملوں کی ڈیلیوری کچھ ولید کے اوپر ایسے گری، کچھ ایسے ٹوٹی، علی کے لال کے جملے درباریوں میں ایسے گئے کہ حسین کا پہلا قدم دربار میں نہیں آیا، یا باپ کے دشمن کا دربار ہے اور حسین کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو تمام درباری بھی کھڑے ہو گئے، اب علی کے لال نے بیچ میں پروٹوکول سے گزرنا شروع کیا، تمام درباری کھڑے ہیں، میرے مولا بیچ میں سے گزر رہے ہیں، دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، آگے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام ادھر بیٹھے، مولا میرا سلام ادھر بیٹھے، مولا میرا سلام میری مسند پہ بیٹھے، مولا میرا سلام میری مسند پہ بیٹھے۔ آخری صف تک کے لیے علی عباس عسکری جملہ کیا کہ اپنی نظم شروع کر رہے ہیں، اور جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کرے تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے، بطور خاص اپنا ہاتھ بلند کریں گے، باقیوں کی اپنی مرضی۔ جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی مولا میرا سلام
علی کلال چل رہے یا اچانک سامنے ولید کی آواز آئی مولا سب کو چھوڑے میرے تخت پہ تشریف رکھے. تاریخ کہتی ہے پنجتن کے غرور نے اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا ظالم تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. فرمایا تجھے نہیں پتا, بڑی جلدی میں شہر سے آ گیا. فرمایا اتنی نصر آئی تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. بتا مجھے دربار میں کیوں بولا؟ میں آ کے تیرے اور ہاتھ کھلا سا کروا لیا ہوں, ہاتھ میں بندی پیا. تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے, بتا مجھے دربار میں بلایا کیوں ہے؟ تاریخ کہتی ہے ولید نے کہا حسین یزید کہہ رہے یا بیعت کرو یا جنگ کرو, یا بیعت کرو یا جنگ کرو. شیعہ بھائی بھی بیٹھے ہیں, سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں. میرے خیال سے آیا میں اس مجلس میں پہلی بار ہوں, لیکن یہ ہاتھ مان کے کہہ رہا ہوں بھلے شیعہ یا بھلے ہمارے اہل سنت بھائی جو تشریف لائے ہیں, جو کسی یزید سے ڈر گیا بے شک گوڑیاں سر دے کے بہ لگے, لیکن جس کے اندر جس کے سینے میں دل نہیں علی کی محبت دھڑک رہی ہے, وہ 1400 سال پہلے حسین کے جملے سنے مجمع کی طرف دیکھ کے اندازہ لگائے کہ وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. حسین نے کہا ولید یزید کہتا ہے یا بیعت کرو یا جنگ کرو. یزید نے کہا ہاں. آپ یزید کو کیا رپلائی دیں گے؟ یزید کا خط باپ کے دشمن کے دربار میں مروڑ کے زمین پہ پھینکا اور مسکرا کے فرماتے ہیں ولید پریشان نہ ہو, تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین کا اعلان ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. فرماتے ہیں نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. علی کے لال نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہرے پہ تماچا مار دیا. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اور ولید یزید کو لکھ حسین کا اعلان ہے بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کے محتاج نہ کرے. اے ہاتھ میں زمانے دے قدمت لگن ہاتھ اچھے نعرے حیدری. بنا رہے گا نشان عبرت. علی گلال فرماتا ہے بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. اب اس سے اوپر کوئی قسم نہیں ہے. ایسے حوصلہ افزائی نہ کرتا تو کبھی یہ شعر نہ پڑھتا. اور کیتی نے تا پڑھتا پہ یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. باپ کے دشمن کا دربار ہے. میرے جوان بھراؤں, باپ کے دشمن کا دربار. خطیب ممبر سلونی کی اولاد کا جملہ سمپل نہیں لینا, اس کی گہرائی دیکھنی ہے. ولید نے کہا حسین چھوٹا سا کام کر, یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دے, بیعت کر لے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. تجھے کیا پتا, تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ یہ جو کیمرہ مین ہے نا, میں ان کی آگے منت کروں گا یہ ذرا کیمرہ پھیرے. بات حسین کے ہاتھ پہ مجھے آخر تک بندہ بتانا جو ہاتھ اٹھا کے حسین بادشاہ کے ہاتھ کو سلام نہیں کرتا. اب ولید نے پوچھا حسین بتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. اب جڑا والا میں شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں علی کے پاس عسکری کا بتانا وہ ہاتھ کیا ہے بڑا آسان تھا. باپ کے دشمن کے دربار میں تمام درباریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کے علی بیٹے نے. آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی دیر تھی بھائی جان, تمام درباریوں کے جسموں میں ایک لرزہ طاری ہوا, ایک تھر تھری پیدا ہوئی. تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا مجھ سے کہتا ہے یہ ہاتھ کیا ہے؟ ناظم ممبر صاحب یہ بہت بڑا مجمع ہے, کچھ نہیں تو 6 کلومیٹر تک لمبا جلوس تھا میرے سامنے. 3.5-4 لاکھ کی تعداد میں کراچی گلستان جوہر میں خدا کی قسم عزت حسین کی قسم ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد آپ کا بھائی کھڑا ہو گیا کنٹینر پہ اور پوری رات کراچی بولتی رہی. یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں بات حسین کے ہاتھ پہ ہے, بھلے مجھے کچھ نہ کرنا لیکن ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کے ہاتھ پہ بات آ رہی ہے. حسین نے کہا پوچھا ہے تو پھر پہلا دوجا تیجا مصرا تواڈی مرضی دا چوتھا اونج جے مصرا منگے. فرماتے مجھ سے پوچھتا ہے کہ حسین کا ہاتھ کیا ہے تو سن میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. سوارے دوش رسول کیا ہے رسول جیسا خطیب سمجھے.
बदनसीब। जिनवान हुसैन ना अच्छा के बोलो हैदर हैदर। मेरी हथेली हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। करमा लिया मेरे को उतना मंग जितनी मेरी सेहत है। अपनी भी वेख करमा लिया को ढेर फर्क तक नहीं। नारा हिक उसी हूं ते वड्डा दो रल के बिरा लवसाएं ए जड़ तू नारे दा पैकेज कराया हुआ सन थोड़ा जा साम मिसरा होने लगी बस उसकी पड़दा पे वे मुझे तो आदम समझ ना पाए। लाला ये वही जुमले हैं जो मेरे मौला ने मैदान करबला में कहे थे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला में 9 लाख की आंख में आंख डाल के अली बेटे ने कहा था मुझसे या तो मैं हकले रह गए या वो तू खैरात रखी हूं मेरे इमाम सरकार दी नारायण मुबारक दा सदका। फरमाते हैं हुसैन से लड़ने आए हो ओए शामियों जितने अबतर हो तुम जितने असफर हो तुम कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। इस जमीन पर कोई मौलाना बिलाल काज़मी का कलाम है। मैं 1 महीना पहले इंग्लैंड बैठ के उनके सामने हाथ बांध रहा था लखनऊ से थे। मौलाना किस लेवल पे बैठ के ऐसे शेर लिखते हैं या तो तू मैं हकले रह गए या वो तू खैरात रखी मैं समझा सके। उस अली का अली बेटा कहता है शामियों शर्म नहीं आती तुम हुसैन से लड़ने आए हो। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कौन हुसैन से लड़ाई। और शामियों शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे आज मुझसे ही लड़ने चले। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में। जो डर गया भवे रहने दे जिसके अंदर हुसैन अच्छा के बोलो सखीना मुट्ठी में उसकी अख्तर जागीरे दो जहां। मैं सवाना नहीं टैट करके पढ़ लेता कि तुम्हें भी फिट रखूंगा मैं। या अली यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो। मुट्ठी में उसकी अख्तर जागीरे दो जहां है। मजलूम करबला से कुछ मांग ले सवाली नाराए हैदरी। कुछ मांग ले सवाली मांगा कैसे जाता है भैया ऐसे मांगा जाता है। तू इंज बैठा है करवा ले हाथ बांध के क्या मांगा जाएगा। एक तो मैं मजनून मोटिवेट पे करता हूं दूसरा मेरा बिरा नहीं भी जोर चंगा टिक के ना जाए। और मैं शेर पढ़ता पे मेरा ये जो आपने हाथ बांधे हुए हैं ना ये शायद कभी आपने शिया जनाजा नहीं देखा। मेरे ख्याल से आपने शिया तदफीन नहीं देखी। मेरे ख्याल से आपने किसी शिया को कब्र में उतरते हुए नहीं देखा। अगर देखा होता तो बार बार मेरे कहने के ये हाथ ना बांधते। हुण पक्का करके हाथ फाद के बमी के तू नहीं खोलने जे अंदर अली दी विलायत धड़कती पई है ते पटी के उत्ते बुलंद होसन वरना जिंदा हल ही कोई नहीं। तूने हाथ बांध लिए। अस्करी तुझे शेर सुनाता है हम तो हाथ कहीं भी नहीं बांधते। उसकी वजह ये है इसके मौला में दोहर रोल दिए जाते हैं वो भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं। और हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते। मिलके बोलो हैदर 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 ये बच्चे को इधर भेजिएगा और आमिर हसन इधर आमिर हसन इधर इमाम ज़माना सलामत रखे। ये इतना बड़ा मजमा आप देख रहे हैं ये जितने कैमरा मैन जरा यहाँ फोकस कीजिएगा। ये मजमा देख रहा है ये ज़माना देख रहा है। मैक्सिमम ये जो शहजादा है ना
اس کی ایج بہت ہوگی تو 6 سے 7 سال ہوگی. اس اتنے بڑے مجمع میں اس بچے کو کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا. میں سامنے دیکھ رہا ہوں, اسے کسی نے کہا نہیں ہے. اس بچے نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ علی کے نام کا نعرہ لگا کے دنیا کو بتایا ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے, جو ماں کی جھولی سے واجب ہو وہ علی کی ولایت. مل کے بولو سخیرہ کلندر. ارے ہمارے ہم ماننے کا مزاج اور ہے. میرے ہاں تسلیم ادھا جڑا والا شاعر ہے بھی کوڈا مولا بڑے بڑے بولے قرآن بولے تو فقیر بولے متحد تے عالم منبر رسول تے کھڑ کے بولے تے او کہندا کی بولے لسان اللہ کر کے پکارا اس نے علی دی زبان تے علی بولے کہ خدا بولے ہم منکر علی دا دنیا سے کھاتا بولے مادہ میں ماچر کھائے گا خدا کو بولے نعرہ حیدری. چاچا جی بانا نہیں, چاچا جی کھلو جو ہوں میں شیر پڑھ دو پیا. پیچھے منہ کرنا ہے میں اگے والے میں ساملاں گا, پیچھے والے چوں بندہ دسنا جڑا ہاتھ نہ چکے. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر جس کے ساتھ ہے وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور کیوں ہے؟ جس کے ساتھ 9 لاکھ کی عوام ہے وہ 72 کی منتیں کیوں کر رہے پیچھے والوں؟ وہ منتیں کیوں کر رہے میری بیعت کرو؟ وہ 1400 سال پہلے کربلا میں حسین سے بیعت مانگنے آیا تھا. علی کے لال نے کربلا میں میدان میں سفید دن میں سورج کی روشنی میں اس کے چہرے سے نقاب ایسا اتارا کہ آج 14 صدیاں بیت گئی, 1400 سال گزر گئے. یزید نے حسین سے بیعت مانگی تھی, علی کے پاس اس کی بھائی حیدر رضوی کا شعر پڑھ رہا ہے. مالک کی بارگاہ میں چلے گئے, میرے مولا ان کے درجہ یار جڑالا میں مندہ میرا بھرانا ہی چنگی مائنس پڑ گیا وے. تو مٹھ کے بول سارا مجمع پیرے تے داد تھوڑی ہے گل ہونی. اور وہ حسین سے بیعت مانگنے آیا تھا عسکری 1400 سال پہلے, بعد میں سپیکر میں منہ رکھ کے کہہ رہے آج بھی میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میں راہ عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے. اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے. یزید مجھ سے بھی, ارے ہم بندے کو بتا رہے ہیں, یہ شیعوں کی مجلس نہیں, یہ رسول اکرم کی اولاد کا ذکر ہے. ارے یہ تو باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے. یہاں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی, یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں. میں کبھی اس بندے کی طرفداری نہیں کروں گا, نہایت اسٹوپڈ آدمی ہے وہ جو تھوڑوں پہ بیٹھ کے شیعہ سنی کی بحثیں کرواتا ہے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ اور سنی اسلام کے چہرے کی 2 آنکھیں ہیں. ایک کے بغیر دوسرے کا گزارا نہیں, دوسرے کے بغیر پہلی اچھی نہیں لگتی. ڈاکٹر قلب صادق صاحب بستر مرگ آخری لمحات جب انسان ملک الموت کی راہ دیکھ رہا ہوتا ہے کب آئے اور اس اذیت سے چھڑوائے, ایسے وقت میں بھی جب انسان زمان و مکان سے بے نیاز ایسے ٹکٹکی باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے, اس وقت بھی ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے ایک ہو جاؤ, شیعہ سنی کے دشمن نہیں, سنی شیعہ کے دشمن نہیں, جہالت دونوں کی دشمن ہے. اور میں نے یہ چیز 2 بار دیکھی ہے تاریخ میں. بستر مرگ پہ کلام کرنے کا حوصلہ کسی میں نہیں ہوتا, صرف وہی کلام کرتے ہیں بستر مرگ میں جن پہ موت کا ڈر نہیں ہوتا. اور یہ چیز مرزا صاحب میں نے تاریخ میں 2 بار دیکھی ہے. ایک بار ڈاکٹر قلب صادق صاحب بستر مرگ سے بات کر رہے تھے, ایک بار شہید محسن نقوی صاحب. خدا کی قسم بستر مرگ ملک الموت کی راہیں دیکھ کے شہید فرماتے ہیں ایسے نہیں, لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے. ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ اوپر رکھنا. لے ہو ملک الموت, لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے, اے موت آ ضرور مگر احترام سے. مہربانی کر لے زندگی لے 4 مصرے سو جتنے
سے یاد آئے برات حق کی دعا کریں. ٹھیک ہے, مصرع پڑھ رہا ہوں, سارے دن کی خیرات ایک طرف, یہ 4 مصرع ایک طرف, اور میں مصائب پہ آ گیا. جو بیچارہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا, علی عباس عسکری اسے گلہ کر ہی نہیں رہا. جو آ گیا ہے انہیں ویلکم بھی کر رہا ہوں, جو نہیں بیچارہ آ سکا اس پہ گلہ نہیں. لیکن یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا, یہ جو شیعہ سنی بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, میں آج اس پہ ایک رپلائی دے کے جاتا ہوں. اور یہ جتنے کیمرہ مین ہیں مجھے بندہ بتائیں گے جو اس رپلائی میں شریک نہیں ہوتا. مولانا شمس تبریز کا کلام ہے, عزت حسین کی قسم کتنی دعائیں ہوئی, ان آنکھوں نے جو دیکھی وہ زبان بیان نہیں کرتی تھی. یہ ازائی پریوار میرا ساتھ دے گا, ذرا فون نیچے رکھیے. میں مصرع پڑھوں, مصرع میں کہتا ہوں جڑا والا پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی بات بڑی ہے. ایک جوان کہہ دے علی عباس عسکری سواد نہیں آیا, پنجوں میں پنجے ڈال دو, دریاں پکڑ کے بیٹھ جاؤ, قابو کر لو کہ ہاتھ نہیں اٹھانا. علی عباس عسکری والی نجف کی دہلیز پہ پیشانی ٹیک کے تجھے مصرع سنانا چاہتا ہے. دیکھتے تیری چپ جیتتی ہے یا میرے مولا کا کرم جیتتا ہے. جو آ گئے ہیں ان کو ویلکم اور باقیوں کے منہ پہ تماچا. میں مولانا شمس تبریز کا مصرع پڑھ رہا ہوں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, مجلس کے تبرک سے ہم بانٹے نہیں جاتے, ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. بیٹھا ہے کوئی مجمع میں شاعری سننے والا؟ اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے. 4 مصرع سنیں, زندگی باقی, ملاقات باقی, یاد مدد, اسی پہ سلام. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں, میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج رکھیں. آخری 4 لائنیں اور میں گیا. امام زمانہ ہمیشہ آپ کو اچھا رکھیں. سامعین گرامی, مصرع اب ایک تجے میرے خیال میں 4 سال کے بعد جڑا لے آیا, 4.5 سال. انہوں فیصلہ آباد آکھیے سر جی. اچھا جی, میں آیا ہی مکھو والی جناب پہلی بار ہے, غلطی ہو گئی سر جی. میں جتنی گرمی لگ چکی ہے اسے یاد رہ سی سر جی. اگلی باری جناب, اگلی باری میں آیا تھے انشاءاللہ جنریٹر جو کا پیٹرول نال لے کے آؤں گا. مولا بڑے رنگ ٹھیک ہے. جا کے گڈی جیسی لا کے بیٹھ جائیں, تسی تے بیٹھے رہے. پڑھیے شعر, اجازت ہو گیا پڑھیے. دیر پریشان نہیں ہو گئے میرے فرنٹ والے لالے, ٹینشن نہیں. پڑھیے سر جی. مصرع مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا. سر جی فون چھوڑیے گا. خون جگر ممبر پہ ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. کفے صحرا پہ گرے یا کفے قاتل پہ گرے, خون اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. بہت بڑا مصرع ہے, انشاءاللہ یاد رہے گا اگر میرا حق یہاں رہ گیا تو. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. مولا علی شہنشاہ بادشاہ علی عباس عسکری کی زبان میں اتنی توفیق مدد سرائی بخشی ہے کہ ہر جوان کے دل میں جملہ اتار کے آ سکے, اور ان جوانوں کے دلوں میں بھی کچھ ایسی ٹھنڈک ڈالی ہے. سرکار یہ ایسا مسکرا دیں کہ ان کے مسکرانے سے نہ کوئی باد صبا یا نسیم کا جھونکا ایسا آ جائے کہ اگر کوئی خاک نجف کا ذرہ بھی اڑ کر علی عباس کی جھولی میں گر گیا تو میں بھی دعویٰ کروں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کو آیا ہوں. بس ایک ذرہ مجھے چاہیے اور میں جا رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ, کم از کم جس بندے ایک دن بھی سکول دا منہ ویکھے ہے نا وہ کیویں نہیں بولے گا, باقی دی اپنی مرضی. مجھے وہ جدی جماعت نوں دشمنی ہوے سکول تے بستے نال, اس بندے نال علی عباس عسکری کے مقابلہ کرے. مجھے وہ عقل کا انداز سمجھ نہیں آتا. اپنے قد سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں جسے غدیر کا مولا, اے سجے کبھی نظر بھما کے دیکھے جے کونوں سارا کچھ لبے گا میرے مصرے تو بعد, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. بیٹھا ہوئے کوئی مجمع سے ہاتھ تلے نہ رکھا جائے, ہاتھ اٹھتے کرو تو شعر سنو. مولا دا واسطہ والی نجف کا واسطہ ہاتھ بلند رکھنا, عسکری شعر پڑھ کے جا رہا ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد نقطہ
فلک سے